تشریف رکھتے ہیں حضرات اور ایک بہترین کتاب آپ بات کریں اور اس وقت الحمدللہ فیضان قاضی ملت سے پورا ماحول معطر ہے اور ہر طرف فیضان قاضی ملت کی خوشبو پائی جا رہی ہے۔ میں چند شعر کے ساتھ حضرت کو کرسی خطابت کر پیش کر رہا ہوں۔ جب ان کا نام لو حرف دعا مٹتا ہے، جب ان کا نام لو حرف دعا مٹتا ہے، جدھر سے گزرے نبی راستہ مہکتا ہے، جدھر سے گزرے نبی راستہ مہکتا ہے، اور میرے نبی جہاں ٹھہرے گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار حرا مہکتا ہے۔ میرے نبی جہاں ٹھہرے گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار حرا مہکتا ہے، اور نام اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ چمکتے ہیں بیٹھتے ہیں مہکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جب ان کا نام لو ہر سے حیا مہکتا ہے، جدھر سے گزرے نبی راستہ مہکتا ہے۔ یہ گلستان شہری کا پھول ہے دانی، اسی لیے میرا رضا مہکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان حضور قاضی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گلستان شہری کا پھول ہے دانی، اسی لیے میرا احمد رضا بہتا ہے۔ حضرات بلا تعلیم خطیب اہل سنت حضرت علامہ بدو رحمان صاحب آپ سب کے سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے حضرت استقبال کرتے ہیں، آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے دائیں تک پوری ذمہ داری بیداری مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے ساتھ آپ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان قاضی ملت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رحمت النور کا خزانہ ہے، وہ محبت کا افسانہ ہے، ان کی عظمت کو پوچھتے کیا ہو جن کے زیر قدم زمانہ ہے۔ بلا تعلیم کرسی خطابت کو حضرت علامہ بدو منبر نور پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، خصوصاً صاحب سجادہ اور دور دراز سے آئے ہمارے مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ سننے سنانے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا مدینے کے تاجدار احمد مختار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، بہت ماشاءاللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا،
جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے خدا۔ بے شک لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تقریریں تو ابھی اور بھی باقی ہیں، اور میری نیت تقریر کی نہیں بلکہ گفتگو کی ہے۔ تقریر کرنا یہ علماء کا کام ہے، طلباء کا کام یہ ہے کہ استاذ جو انہیں رٹائیں، سبق میں پڑھائیں، وہ جا کر کے سنا دے اور بتا دیں۔ تو بحیثیت طالب علم ہمارے اساتذہ نے جو کچھ بھی ہمیں پڑھایا اور یہ کہا کہ دوسروں تک پہنچانا ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، حاضر آیا۔ یہ عرس مقدس، یہ عرس ہے۔ میں دو باتوں پر گفتگو کرنا چاہوں گا، ایک یہ کہ ہم عرس کیوں منائیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے یہاں عرس میں یہ جو عام طور پر ماحول بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جلسے کی کرسیوں پر تشریف فرما ہو کر عرس کو عرس سمجھ کر تشریف رکھتے ہیں، تو کچھ لوگ عرس کو میلہ بنا کر ٹہلتے پھرتے ہیں۔ بار بار کے اعلان اور اصرار کے باوجود ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کی طبیعت جلسے کو سننے کو کیوں نہیں چاہتی۔ یہ میلہ ٹھیلا، یہ کھانا پینا، یہ بعد میں بھی ہو جائے گا۔ یہاں ہم کھانے پینے جسم کی غذا کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ روح کی غذا کے لیے آئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 10 بار ہم کھاتے ہیں، لیکن کبھی تو وہ وقت ہمیں دینا چاہیے اپنی روح کو کہ روح جو بھوک ہے، روح کی جو پیاس ہے، اس کو تو کچھ دے دیں۔ اگر ان موقعوں پر بھی ہم محروم رہ جائیں تو یہ واقعی میں بہت بڑی محرومی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے سمجھ عطا فرماتا ہے یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اب دوبارہ کیا اعلان کریں کہ جو دور ہے وہ قریب ہو جائیں۔ گفتگو ہماری اس بات پر تھی کہ عرس کیوں منائیں، تو بہت مختصر سا جواب ہے۔ عرس ہم اس لیے مناتے ہیں، عرس ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کا ان محبوب بندوں کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے۔ اس پورے مجمع سے ایک سوال ہے، کیا ہمارے پاس ایسی نماز ہے جس کے بل پر دم پر یہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بخشش کا ذریعہ ہے؟ کیا ہمارے کھاتے میں ایسا کوئی روزہ، ایسا کوئی زکوٰۃ، ایسا کوئی حج ہے جس پر ہمیں پوری 100% والی امید ہو کہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ ایک مومن، ایک صالح، ایک نیک، ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایک ڈرنے والا شخص کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نمازی ہوں، ایسا نمازی کی بخشش لکھوا کر کے لے آئے۔ لیکن ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا
کہ جو اولیاء کرام سے جو میرے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے ہم ان کو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائیں گے. تو ایک یہ وہ عمل ہے جس پر ہمیں یہ امید ہے کہ یہ بخشش کا سامان بنے گی، ورنہ بتائیے ہمارے پاس کون سا عمل ہے؟ قرآن کی آیت مبارکہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے. حد تو یہ ہے کہ ماں باپ ساتھ نہ دیں گے، لیکن اسی قرآن کی آیت میں یہ ہے یوم ندعی کل اناس بامامہم، کہ ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے. آپ دیکھیں کہ جب ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو کون کام آیا؟ ہمارے مرشد کام آیا. کون کام آیا؟ اولیاء کرام کام آیا. تو یہ وہ رشتہ ہے جو قیامت میں منقطع نہیں ہوگا، یہ وہ رشتہ ہے جو قیامت میں بھی باقی رہے گا، یہ وہ رشتہ ہے جو قیامت میں کام آئے گا. قربان جائے، حدیث مبارک میں ہے اولیاء کرام، علماء کرام اور طلباء، خصوصی طور پر آپ توجہ دیں کہ طلباء، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، میں ایک چیز بھول گیا کہ یہ جلسہ نہ صرف سرکار حکیم ملت، سراج ملت اور قاضی ملت علیہ رحمت و رضوان کے نام ہے، بلکہ یہ جلسہ حضرت مولانا علامہ مفتی حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ کے نام بھی ہے. ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو جو ان کا مدرسہ ہے دارالعلوم غریب نواز، تو جو لوگ اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات پر توجہ دیں کہ مدرسہ، علماء، طلباء، اولیاء، صلحاء اور نیک لوگوں کی خدمت کی برکتیں کہاں کہاں تک ہیں. قربان جائیں، جہاں ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، جہاں ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، قیامت میں ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ علماء سے کہا جائے گا جنت میں تشریف لے جائیں، علماء سے کہا جائے گا جنت میں تشریف لے جائیں. آپ سوچیں کہ جنت سامنے ہو، لیکن عالم دین کیا کہہ رہا ہے کہ اے رب قدیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا. جنت سامنے ہے، فرمان جاری ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. عالم دین یہ کہہ رہا ہے کہ اے رب قدیر میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جس کو، جب تک کہ میں اس کو جنت میں نہ لے جاؤں جس نے مجھے تعلیم میں مدد کی. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور قاضی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قیامت میں باپ بھول گیا، ماں بھول گئی، جس کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی رشتہ، کوئی محبت باقی ہے تو وہ علماء کی، کہ انہوں نے یہ یاد رکھا کہ اگر کسی نے ہماری مدد کی ہے تو اس کو لیے بغیر ہم جنت میں بھی نہیں جائیں گے. اور کیا چاہیے؟ آدمی جنت کے لیے کتنی محنت کرے، کتنی بھی محنت کرے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ایسی محنت کر لی ہے کہ وہ جنتی ہو جائے گا. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جو طلباء اور علماء کی خدمت کرتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. بھئی حدیث شریف میں ہے نا کہ علماء جنت میں لے جائیں گے خدمت کرنے والوں کو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو علماء کی خدمت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے. اور کیا چاہیے؟ یہ دو خطرے بڑے اہم ہیں کہ انسان ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور پھر قیامت میں بھی جنت کا پروانہ اسے مل جائے، اور یہ دونوں نعمتیں اسے مفت میں مل گئیں. علماء کی خدمت کی اور وارے نیارے ہو گئے. علماء اصل میں بات یہ ہے کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، لیکن جب ہم یہ مثال کہتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ ہم جوہری نہ صحیح لیکن کم سے کم ایسی جہالت تو نہ کریں کہ ہیرا ہمارے پاس آئے اور پھینک دے. اور
اسی میں ہمارا ایک یہ رویہ ہے کہ ہمارے درمیان علماء رہتے ہیں، ان کی خدمات رہتی ہیں، ان کے فیوز و برکات رہتے ہیں، لیکن ہم نظر انداز کر دیتے۔ حضرت حضور قاضی ملت قاضی عبدالرحیم بستوی علیہ رحمۃ و رضوان کی صرف دو خوبی ایسی ہیں، خوبیاں تو بہت ہیں، دو خوبی ایسی ہیں کہ ہم ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے سے عاجز آ جائیں گے۔ ایک خوبی یہ کہ حضرت قاضی ملت حضرت سیدنا غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ کے شاگرد خاص ہیں، اور غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمۃ و رضوان نے خود سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس بھیجا۔ اور دوسری یہ کہ بریلی شریف جو ذمہ دار دارالفتہ ہے، پوری دنیا کا افتاء، پوری دنیا کے سوالات وہاں آ رہے ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند جیسا متقی پرہیزگار، وہ کیا شعر ہے، اس زمانے میں متقی بن کر دکھائے کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کے جو مرید ہیں، جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اگر کسی نے ادھر ادھر شریعت سے کیا تو برسرے ممبر علل اعلان اسے ٹوک دیتے تھے، کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان نے حضور قاضی ملت کو دارالفتہ جیسی اہم خدمات ان کے سپرد کر دی۔ آپ سوچیں کہ ان کے فتوے اور ان کے تقوی کا اندازہ کیا لگائے ہم اور آپ، کہ جو سیدنا غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمہ کے شاگرد خاص ہو اور دارالفتہ کا کام حضور مفتی ہند کی نگرانی میں سنبھالا ہو، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں سمجھے کہ ہمارے درمیان اتنی بڑی بڑی شخصیات رہتی ہیں، لیکن افسوس صد افسوس جب شخصیات ہمارے درمیان سے گزر جاتی ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے۔ تو کم سے کم جو شخصیات آج اب موجود ہیں، کم سے کم ان کا تو پاس و لحاظ کر لیں، کم سے کم ان کی تو خدمات لے لیں، ان کی تو خدمت کر لیں، کم سے کم ان کے پاس تو بیٹھ لیا کریں، کم سے کم ان کے پاس جا کر کے فیوز و برکات لے لیا کریں۔ ورنہ یہ سلسلہ جیسے چل رہا ہے چلتا رہے گا کہ بزرگان دین ہمارے درمیان سے رخصت ہوتے جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں بعد میں کھلتی ہیں، اچھا یہ تو بزرگ تھے، یہ تو ولی تھے، یہ بہت پہنچے ہوئے عالم تھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ پانچوں وقت نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت کی پہلی سورت کیا پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ آپ ایمان لے آئے، آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ نے حج بھی کر لیا ہے، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، آپ صدقات اور خیرات بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہر نماز کی ہر رکعت میں پہلی سورت سورہ فاتحہ۔ روزانہ آپ سے یہ کہلایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ایمان لے آئے پھر بھی کہہ رہے ہیں سیدھا راستہ چلا، روزہ نماز حج و زکوٰۃ سب، صدقہ اور خیرات سب، پھر بھی یہ حکم کہ سیدھا راستہ چلا، اور اسی کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ کس کا راستہ؟ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ آپ غور کریں، تھوڑا سا اور غور کریں کہ جب ہم ایمان لے آئے، نماز روزہ سب کر رہے ہیں، اب بھی ہدایت مانگ رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ہدایت اور راستہ، ہدایت والا راستہ کس کا؟ جس پر تو نے انعام کیا۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے وہ کون ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہے وہ کون ہے؟ وہ اولیاء اکرام اور علماء اعظام ہیں۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ ہم نماز میں کہتے ہیں، اب مجھے بتایا جائے کہ یہاں تو روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں بزرگوں کی یاد منانے کو کہا جا رہا ہے، تو سال بھر میں منانا، ہم صرف عرس سالانہ نہیں مناتے، ہمارا عرس ہر مجلس میں ہمارا عرس یہ ہوتا ہے۔ عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، بزرگوں کی یاد کو عرس کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ
ہمیں شریعت نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ تم اپنے کلمہ پڑھنے پر، اپنی نماز پر، اپنے روزے پر مغرور مت ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے راستے پر چلتے رہو گے تب نصیب ہوگا. جب تک کہ زندہ ہو، مرنے تک سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا رہے کہ کلمہ صرف کلمہ پڑھ لینا کام نہیں آئے گا جب تک کہ بزرگوں کے راستے پر چلتے نہیں رہو گے. تو بزرگوں کے راستے پر چل کر ہی ہماری نجات ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کی آیتیں بول رہی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آگے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو. یہ ان کے لیے ہے کہ فوراً بعد میں ارشاد فرمایا، اے اللہ نماز میں دعا ہم کیسے کریں؟ ایسے کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ نہیں جو جن پر تیرا غضب ہوا اور جو تیری راہ سے بھٹک گئے، ان کا راستہ نہیں. روزانہ ہمیں دونوں باتوں کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھیں اور جو گمراہ فرقے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کریں. آپ دیکھیں کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ، حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ جن کی بہار شریعت ہے. اب ہماری قوم پڑھے لکھے تو سمجھے کہ بہار شریعت کیا ہے اور صدر الشریعہ کیا ہے. بہرحال فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ارے جتنی دیر میں تم کسی کو برا کہو گے اتنی دیر میں اللہ اللہ کر لیا کرو، ہے نا، یہ مشورہ آئے گا. فرماتے ہیں اس کا جواب، فرماتے ہیں کہ یہ کب کہا گیا کہ تم کسی کی برائی کی مالا جپو؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب پوچھا جائے کہ یہ کام غلط ہے یا نہیں تو کہو تو صحیح کہ یہ غلط ہے. جب پوچھا جائے یہ عقیدہ غلط ہے یا نہیں تو کہو تو صحیح کہ یہ عقیدہ غلط ہے. لیکن ہماری قوم اللہ اللہ، وہ دیکھو اتنی مرتبہ منع کیا کہ ویڈیوگرافی نہ کرو. آپ جانتے ہیں آپ جن کے عرس میں آئے ہیں حضور قاضی ملت، ان کے فتاووں کو، ان کی کتابوں کو، ان کی خدمات کو اٹھا کر کے دیکھیے، سخت تکلیف ہوتی ہوگی ان کو ایسی حرکتوں سے. لیکن ہمارا دل پسیجتا نہیں ہے. ہم نے عرس کو ایک رسم بنا رکھا ہے. کیا ہماری اتنی بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب ہم عرس میں آئے تو جو ان کی خدمات ہیں جس کے لیے پوری زندگی انہوں نے قربان کر دی، کم سے کم اب تو وہ کام نہ کرے جس سے ان کو تکلیف ہو. لیکن نہیں، ہماری قوم کہاں باز آنے والی. تو ہماری قوم میں ایسے بہت لوگ ملتے ہیں. یہ حضرات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کس کو صحیح کس کو غلط کہے، کون صحیح کون غلط. وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیں، آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ کبھی رات میں گاڑی سے یا دن ہو یا دوپہر چار پہیا سے آپ گزریں گے تو کچھ کتے بھاگتے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہ دوڑاتے ہیں، بھونکتے ہیں. تو کتا بھاگا، اس کتے کے بھاگنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کتا بھاگ رہا ہے، اس کتے کے بھاگنے سے آپ نے کیا سمجھا کہ ان کا کام بھاگنا ہے، اجنبی کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ کسی کے ہاں کتا پلا ہوتا ہے تو جو مالک ہوتا ہے جو پالتا ہے جب وہ دور دراز سے آتا ہے تو کتا بھاگتا ہوا مالک سے لپٹتا ہے. کتا اب بھی بھاگا، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ مالک ہے اور مالک کی محبت میں یہ دوڑ رہا ہے. کتا دونوں جگہ دوڑا. ایک جگہ کیوں دوڑا؟ کیونکہ وہ اجنبی ہے. دوسری جگہ کیوں دوڑا؟ کیونکہ اس سے محبت ہے. آپ دیکھیں ایک کتے کو بھی اتنی تمیز ہے کہ کون اجنبی ہے، پرایا ہے، کون اپنا. ایک کتے کو تمیز ہے. کتے جانوروں کو تمیز ہوتی ہے کون اپنا کون پرایا. آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو جانوروں کو اتنی سمجھ دی کہ وہ اپنے پرائے میں فرق کر سکے اور اشرف المخلوقات انسان کو سمجھ نہیں دی. جان بوجھ کر مسلمان انجان بنتا ہے، جان بوجھ کر لوگ انجان بنتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جب کتوں کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ اپنے پرائے کی پرکھ کر لیتے ہیں تو انسان پرکھ کیوں نہیں کرتا؟
کیونکہ ہمارا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، ہمارا کاروبار جڑا ہے، ہمارے رشتے جڑے ہیں، ہمارا اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ جڑا ہے۔ ہاں آپ بتائیں، کیا کبھی ہم اگر ہمیں کوئی بیماری لگ جائے جس میں آپریشن کرانا پڑے اور آپ کو جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے تو کیا آپ اپنی چیر پھاڑ اس جھولا چھاپ ڈاکٹر سے کروائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ بیڈ پر ہیں، آپریشن تھیٹر میں پہنچ گئے اور اس کے بعد پتا چلے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے جو پھاڑنے والا ہے یہ جھولا چھاپ ہے، آپ اٹھ کے بھاگ جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ جان پیاری ہے، کیونکہ جان پیاری ہے، لیکن دین تو پیارا ہے نہیں۔ تو اب جس کے پاس جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھنا ہے، کہیں بھی پڑھ لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کی پرواہ نہیں ہے، اور جان کی پرواہ ہے، مال کی پرواہ ہے، کپڑوں کی پرواہ ہے، تو ایسے چھانٹ بین ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو بھی چھانٹ بین کر کے سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو کہیں بھی، تو کیا کتوں کے برابر بھی سمجھ نہیں ہماری کہ کون اپنا کون پرایا؟ بہت آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ جس کا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان اور کفر کا اختیار ہے، لیکن اگر تم اپنا اختیار لیتے ہو تو یاد رکھو کہ اگر کفر کو اختیار کیا تو بھڑکتی آگ ہے تمہارے لیے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو چھانٹ دیا ہے، سب واضح کر دیا ہے، کچھ چھپا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس مسجد سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں آتی ہیں تو دل یہ کہتا ہے یہ سنی مسجد ہے؟ تو کیا ہم نے سمجھ نہیں لیا کہ جس مسجد سے حضور پر صلاۃ و سلام کے نذرانے بھیجے جا رہے ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہے، اور جس مسجد سے نذرانے ترانے نہ آئے سمجھ لو کہ مصطفیٰ جان رحمت کا غدار ہے۔ بالکل واضح ہے، اس میں کون سی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ درود و سلام پڑھنا کہاں جائز لکھا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بولی یہ شیطانی بولی ہے۔ تو جس کا حضور سے سلام کلام بند ہو اس سے ہمارا سلام کلام بند۔ بہت نعرہ لگتا ہے آج کل نعرہ زور و شور پر ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ آپ بتائیں، اب وہی بات ہے نا کہ زمین کی حقیقت پر ہم ایک دم کورے ہیں۔ آپ بتائیے، اتنے لوگوں نے گستاخی کی اور کر رہے ہیں، کتنوں کا آپ نے سر تن سے جدا کیا؟ ذرا بتائیے۔ یہ ہو گیا نعرہ، تو یہ نعرہ اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہمارا نعرہ یہ بھی ہونا چاہیے، گستاخ نبی کی یہ ہے سزا کہ وہ دل سے جدا، گھر سے جدا۔ یہ بھی سزا دیجئے کہ وہ نہ صرف گھر سے جدا کر دیا جائے، اسے دل سے بھی جدا کر دیجئے، لیکن ہم یہاں نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دنیاوی فائدہ ہے، اور اس میں تو نعرہ لگانا ہے، بس کرنا تھوڑے۔ کون جا رہا ہے سر تن سے جدا کرنے؟ آپ بتائیں کہ ڈنمارک میں اور بہت سی جگہوں پر حضور کے نام پر گستاخی کی جاتی ہے، کہیں حضور کا کارٹون چھاپا گیا، کہیں حضور کی شان میں خلاف آل فال الفاظ بکے گئے، گستاخیاں کی گئی، نعرے بازی اس کے خلاف ہوئی، احتجاج ہوئے، آندولن ہوا، دھرنا پردرشن ہوا، رپورٹیں لکھوائی گئی آپ نے۔ یہ سب صحیح ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا اگر گستاخی کرنے والا کوئی یہودی یا عیسائی ہوگا تبھی گستاخ کہلاتا ہے؟ کیا گستاخی کرنے والا ڈنمارک کا ہو تبھی وہ گستاخ ہوتا ہے؟ کیا صراط مستقیم کا لکھنے والا اسماعیل دہلوی وہ گستاخ نہیں ہے؟ کیا براہین قاطعہ لکھنے والا رشید احمد گنگوہی وہ گستاخ نہیں ہے؟
یا حفظ الایمان جیسی ضبط الایمان جیسی کتاب لکھنے والا اشرف علی تھانوی وہ گستاخ نہیں ہے؟ گستاخ کا نام کچھ بھی ہو، گستاخی ہے تو وہ گستاخ ہی رہے گا۔ ہم نے یہ جو فرق کیا ہے کہ اگر ڈنمارک میں، یورپ میں، امریکہ میں حضور کی گستاخی کی جائے تو وہ گستاخی ہے، اگر کوئی یہودی اور عیسائی اور غیر گستاخی کرے تو گستاخی ہے، اور کسی کا نام عبد الرشید ہے، کسی کا نام رشید احمد گنگوئی ہے، کسی کا نام اسماعیل دہلوی ہے، کسی کا نام قاسم نانوتوی ہے، کسی کا نام اشرف علی تھانوی ہے، یہ گستاخی کرے تو گستاخی نہیں ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ جو ہم نے فرق کیا اسی کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے یہ جو ترازو کے دو پہلو رکھے، یہ جو دو منہا ہم نے حرکتیں اپنائی، اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم نے داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر یہ سمجھا ہم داڑھی ٹوپی کا کیا بہانہ؟ اچھی طریقے سے آدمی جانتا ہے، بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اگر اپنے نفس کا، اپنے مال کا، اپنی عزت کا معاملہ آ جائے تو نہ داڑھی دیکھتا ہے نہ ٹوپی دیکھتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اتنی ڈھیل دے رکھی ہے ہم نے، اور پھر ہم روتے ہیں۔ روتے کیا ہے؟ ہم نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رکھی ہے، تو رونا چاہیے تو اپنی حرکتوں پر رونا چاہیے کہ ہم نے عیسائی اور یہودی گستاخی کرے تو ان کو گستاخ کہا، ان کے خلاف دھرنا دیا، ان کے خلاف ہم بولے، ان کے خلاف رپورٹیں لکھوائی، اور جب رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی جیسوں نے لکھا تو ہماری قوم کہتی ہے ارے حضرت ہم اختلاف نہیں پڑھتے، یہ سب اختلاف کی باتیں ہیں۔ اب یہ ہمارا رویہ ہے، آپ بتائیں، کہتی ہے ہماری قوم پہچاننا مشکل ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح ہماری قوم اتنی نادان اور اتنی ان پڑھ، اتنی جاہل ہو گئی؟ ہماری قوم میں تو اتنے بڑے بڑے مفتی پڑے ہوئے ہیں کہ علماء کو مشورہ دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور یہی قوم اس سے جب دین کی بات کی جاتی ہے، جب بد مذہبوں کے رد کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں حضرت اختلاف نہیں۔ آپ بتائیں کون کہتا ہے کہ اختلاف کیا جائے؟ لیکن جو اللہ اور رسول کے خلاف بولے گا اس کے خلاف بولنا یہ اختلاف نہیں، یہی اصل اسلام ہے، اصل اسلام یہی ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ صحابہ کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کے اخلاق کیا ہے؟ کہ وہ غیروں پر سخت ہیں اور اپنوں پر رحم دل ہے، اپنوں کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط ہیں۔ تو اگر ہمیں سچی دین کی، اپنے دین کی فکر ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو گستاخ کا نام کچھ بھی ہو، ہمارا دھرنا ویسے کا ویسا ہی رہنا چاہیے اور ہمارا احتجاج بھی ویسا ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر، مادر، برادر، مال و جان سب ان پر فدا کر دے۔ جب ہم یہ رویہ بنائیں گے تب کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی صرف ہوٹلوں کے چرچوں تک رہے گی اور کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور یاد رکھیں کامیابی جب ملے گی ملے گی، کامیابی جب ملے گی، لیکن موت کا فرشتہ تو ابھی آنے والا ہے۔ ابھی ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ اگر موت کا فرشتہ آج آ جائے ہمارے پاس تو کامیابی کے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں شیخ چلی کے وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور لگے ہاتھ قبر میں پہنچتے ہی پوچھا جائے گا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہا ہوگا تبھی اس کی زبان پر یہ آئے گا کہ یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہے۔ لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک رہی تو کلمہ اسے نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنی چاہیے اور اہل سنت و جماعت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے۔ تو جانتے ہیں کہ عرس کا کیا فائدہ ہے اور پیری مریدی کا، مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ بہت سے لوگ بیچارے مرید نہیں ہوتے۔ بولے کیوں مرید نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ پابندی کرنی پڑے گی۔ آپ بتائیں کیا مرید نہیں ہوں گے تو پابندی نہیں ہے؟ لیکن مرید آپ اس لیے ہوں گے تاکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسلسل فیض چلا رہا ہے وہ اس فیض میں ہم بھی نہا لیں، اس لیے مرید ہوا جاتا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پابندی زیادہ، پابندی اتنی کی اتنی ہی رہے گی لیکن آپ کو فیض مل جائے گا، اور اس فیض کا فائدہ
फैज का फायदा ये है कि आप देखिए कि जो लोग अहले सुन्नत व जमात के उलमा से और औलियाए किराम से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं और सुन्नी सहीहुल अकीदा पीरों के साथ जुड़े हुए हैं, मुरीद हैं, आप उनको देखेंगे कैसा ही अंगूठा छाप हो, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गमार हो, लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब बंदों का गुस्ताख नहीं होगा। हमेशा आप देखेंगे कि जाहिल से जाहिल आदमी भी जिसने किसी मदरसे में किसी कॉलेज स्कूल का मुंह तक के नहीं देखा होगा, लेकिन वो अपने बुजुर्गों की बारगाह का बाअदब होगा। और आप देखें कि जो अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफॉर्म पर नहीं है और सरकार आला हजरत की तरफ उसकी मोहब्बत नहीं है और अहले सुन्नत व जमात के औलिया और उलमा से उसका लगाव नहीं है, पढ़ा लिखा बड़ा तुर्रम खां, आप उसको देखेंगे ऐसी जिहालतें वो करता है कि अल्लाह की पनाह। आप देखें ये उन्हीं के एक बहुत बड़े जाहिल की ये जुबान है कि वो कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। आप बताएं कि क्या हमारा जाहिल से जाहिल बंदा भी कहेगा कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए? उस तो यही कहेगा क्योंकि उसने सरकारे आला हजरत की मोहब्बत का हिस्सा पाया है। वो कहता है तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। आप देखें कि फर्क करना कितना आसान है, बिल्कुल फर्क वाज़ेह है। एक कह रहा है मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, और यहाँ तू जिंदा है वल्लाह। एक कह रहा है कि सिर्फ खुदा को मानो, खुदा के अलावा किसी को ना मानो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और यहाँ आशिकाने रसूल क्या कहते हैं? उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत ये हवस बेबसर की है। और याद रखें, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। तो यहाँ ये फर्क बिल्कुल वाज़ेह है कि गुस्ताखे नबी कौन है, गद्दारे नबी कौन है। जब वो बोलता है, जब वो चलता है, जब उसका कलम चलता है, उसके कलम से कुत्ते की तरह भौंकने की आवाजें आती हैं। जब इश्क़ रसूल में, इश्क़ रिसालत में डूबकर आशिक़ रसूल का कलम चलता है, तो देखें क्या क्या नगमात उसके कलम की नोक पर आते हैं। वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है, शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले जमीन वाले फर्श वाले तेरी शौकत इज्जत बुलंदी, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू, जमीन पर रहने वाले तेरी शान और शौकत की बुलंदी क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन वालों की क्या औकात, जमीन वालों की क्या हैसियत कि आपकी शान और शौकत को समझ सके। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हबीबे दो जहां, आपकी इज्जत और शान और शौकत के झंडे तो अर्श के ऊपर लहरा रहे हैं। तो ये आशिक़ रसूल की जुबान है। बताइए कहां मुश्किल है पहचानना? बिल्कुल वाज़ेह है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत और गुमराही बिल्कुल वाज़ेह है। तो हम ये जो जानबूझकर अनजान बनते हैं, इसका खामियाजा खुद हमें ही भुगतना होगा। हम ये सोच रहे हैं हमने बेवकूफ बना दिया। उलमा बेवकूफ नहीं बनते, उलमा तो बेवकूफों को सुधारा करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि उलमा को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, उलमा के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत की वजह से रहम रखा गया है। वो देखते हैं, वो जान रहे हैं कि अभी थोड़ा सा बहक रहा है, जरा प्यार से समझाएंगे समझ जाएगा और बेचारा वो सही जगह पर आ जाएगा। इसलिए आपकी छोटी मोटी गलती
غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ سے کوئی بڑی غلطی ہوئی تو اسے علماء نظر انداز نہیں کریں گے، اور اگر علماء نے نظر انداز کر دیا آپ کو تو یاد رکھیں نہ دنیا میں ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو ہمارا دو رخا رویہ ہے اسے ہمیں بدلنا چاہیے۔ گستاخی کرنے والے کا نام کچھ بھی ہو، گستاخ کہلائے گا۔ تو نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر باپ مادر ماں برادر بھائی مال و جان ان پر فدا کر دیں، یہ ہماری شان ہونی چاہیے۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، جان تو جائے گی، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے یا مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا کہ مرے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہگار آنکھیں آپ کو دیکھ نہیں سکتی، اگر ہم مر جائیں تو حضور کا جلوہ ہمارے سامنے ہوگا۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے یا مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو ہماری جان و مال یہ حضور کی عزت پر نثار ہونے کے لیے ہے، یہ دوغلا پن ہمیں اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے، اور صرف اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت یعنی اللہ اور اس کے رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے محبوب بندوں کی بارگاہوں کا جو با ادب ہے اس سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے فرمان پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ جس کو حضور کی شان میں ادنا چھوٹی سی ادنا سی غلطی ادنا سی گستاخی کرتا پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، کیسا ہی رتبے والا ہو، تمہارے ماں باپ ہو، تمہارے بھائی ہو، تمہارا استاد ہو، تمہارا پیر و مرشد ہو، اگر حضور کی گستاخی ادنا سی گستاخی پاؤ تو اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دو۔ یہ وہ ایمان اور عقیدہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سربلند ہو اگر سچے پکے مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بولنے میں غلطی اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت اور حضور قاضی ملت کے مشن پر قائم و دائم فرمائے، اسی پر ہماری موت ہو اور انہی بزرگان دین کے ساتھ ہمیں حشر میں اٹھایا جائے، اور یا رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے صدقے میں ان محبوب بندوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔